الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. برادران اسلام، علماء اکرام، عزیز طلباء، پیارے بھائیوں، نوجوان ساتھیوں، معصوم بچوں، گھروں کے اندر سماعت فرمانے والی میری اسلامی ماں اور بہنیں، اللہ تبارک و تعالی نے ہم سب کو ایک ایسا بابرکت موقع عطا فرمایا ہے جو ہر سال اللہ تعالیٰ ایک مرتبہ زندگی کے اندر عطا فرماتا ہے، اور وہ ہے حج بیت اللہ کا. یہ جو مہینہ چل رہا ہے یہ اشہر حج میں سے ہے، یہ ان 4 مہینوں میں سے ہے جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے حج کی طرف قصد کرنے کا، ارادہ کرنے کا حکم بیان فرمایا ہے. یہ ذی قعدہ چل رہا ہے، اور اس سے پہلے جو مہینہ تھا وہ شوال المکرم کا مہینہ تھا، وہ بھی اشہر حرم میں سے تھا. اور یہ جو مہینہ ذی قعدہ کا چل رہا ہے یہ بھی اشہر حرم میں سے ہے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات بیان فرمائی ہے، ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین، کہ اس روئے زمین کے اوپر سب سے پہلے جو لوگوں کے لیے گھر تعمیر کیا گیا وہ بابرکت گھر وہ بیت اللہ ہے، وہ مکے میں ہے، جو اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے تعمیر کیا. چنانچہ اس کی تعمیر کے سلسلے میں یہ بات بیان فرمائی جاتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے بیت اللہ کی تعمیر جو کرائی ہے وہ فرشتوں کے ذریعے سے کرائی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کے بعد میں دنیا کو اللہ نے زیب و زینت عطا فرمائی، اور یہ خوبصورتی کے اندر بڑھتی چلی گئی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیگر مخلوقات کو اس دنیا کے اندر، اس روئے زمین کے اندر پیدا فرمایا، اور اس کے بعد میں اللہ نے اس روئے زمین کے اوپر حضرت آدم علیہ السلام کو مبعوث فرمایا. آدم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا کے اندر بھیجا. فرمایا اللہ تعالیٰ نے، اے آدم کہ تم دنیا کے اندر چلے جاؤ. اور حضرت آدم علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لائے. اللہ نے وہ تمام چیزیں سکھا دیں جس کی آدم کو ضرورت تھی، لہذا تمام اشیاء، تمام چیزوں کے نام بتا دیے گئے. اس کا نام فلاں ہے، اس کا نام فلاں ہے، یہ چیز یہ ہے، یہ چیز یہ ہے. آدم علیہ السلام آئے. ضرورت اس بات کی تھی کہ آدم علیہ السلام اللہ کی عبادت کہاں کریں. چنانچہ اللہ نے حکم دیا کہ میرا گھر تعمیر کرو. چنانچہ بیت اللہ کی تعمیر آدم علیہ السلام نے فرمائی ہے.
آدم علیہ السلام کے بعد میں یہ دنیا کا نظام چلتا چلا گیا، آپ کی اولادیں ہوتی چلی گئیں، پیغمبر آتے چلے گئے، آپ کی اولادوں میں سے ہی بہت سے پیغمبر اللہ نے مبعوث فرمائے، اس لیے کہ رہنمائی کے لیے، ان کے ہدایت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت سے پیغمبر بھیجے۔ ایک دور آیا جو حضرت نوح علیہ السلام کا تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کے اندر تبلیغ فرمائی، ان کو سمجھایا بجھایا اور کہا کہ تم اللہ کی عبادت کرو، ان اعبدوا اللہ واتقوہ واطیعون، اللہ کی عبادت کرو، اللہ کا حکم مانو، میرا حکم مانو، میری اطاعت کرو، میری پیروی کرو۔ لیکن قوم والوں نے کیا کیا کہ جب حضرت نوح علیہ السلام قوم کو اپنی طرف بلانے لگتے، قوم والے لوگ اپنے اوپر کپڑا ڈال لیا کرتے، کانوں میں انگلیوں کو ٹھونس لیا کرتے تاکہ نہ شکل دکھائی دے نہ اس کی آواز کانوں میں سنائی دے، بلکہ وہ ایک طرف ہو جایا کرتے۔ یہ سلسلہ 950 سال تک چلتا رہا، لیکن حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ سے فرمایا، اے اللہ یہ قوم ایمان لانے والی نہیں ہے، اللہ اس کو تباہ کر دے، برباد کر دے۔ قال نوح رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، کافروں کو ایک بھی گھر روئے زمین کے اوپر باقی نہ رہے، سب کو ختم کر دیا جائے، سب کو تہس نہس کر دیا جائے، سب کو زیر زمین کر دیا جائے، سب کے نشانات مٹا دیے جائے، نسلوں کو ختم کر دیا جائے تاکہ کوئی کافر کا بچہ نہ رہے اور وہ تیرے نام کا نام لیوا نہ رہے۔ میں اس بات کو چاہتا ہوں اس روئے زمین کے اوپر صرف تیرے نام لینے والے ہوں۔ نوح علیہ السلام نے اللہ سے دعا فرمائی، اللہ نے فرمایا ایک کشتی کو تعمیر کرو، ایک کشتی کو بناؤ۔ چنانچہ کشتی بنائی گئی۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے ساتھ میں ان لوگوں کو شامل کر لیا جو ایمان والے تھے، جو ایمان لے کر کے آئے تھے۔ چنانچہ کشتی جب یہ تیار ہو گئی، لوگوں کو شامل کر لیا گیا، جوڑے در جوڑے اس میں تمام چیزوں کے داخل کر لیے گئے۔ جب یہ لوگ سارے سوار ہو گئے، اللہ نے فرمایا کہ دیکھو پانی نکلنے والا ہے۔ چنانچہ پانی نیچے سے بھی نکلا، پانی اوپر سے بھی نکلا، یہ پانی برسنا شروع ہوا، اتنی بارش ہوئی، اتنا تیز تند طوفان آیا جس کے بنیاد پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کشتی کو زمین سے اٹھانا شروع کیا، پانی کے اوپر تہتی ہوئی چلی گئی، یہ پانی کے اوپر تیرتی ہوئی چلی گئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے اس مبارک بابرکت گھر کو جو آج ہمارے سامنے ہے، اس گھر کو اللہ تعالیٰ نے آسمان کے اوپر اٹھا لیا۔ چنانچہ جب تقریباً 6 ماہ کے بعد میں یہ کشتی زمین کے اوپر لگ گئی، پھر یہ لوگ بسنا شروع ہو گئے، یہ رہنا شروع ہو گئے۔ شیطان نے پھر اچکایا، شیطان نے پھر بہکایا، پھر ان لوگوں نے نوح علیہ السلام کے بعد میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو چھوڑ دیا، غیروں کی عبادت کرنا شروع کر دیا، بتوں کی عبادت کرنا شروع کر دیا، غیروں کی عبادت میں لگ گئے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے یہ سلسلہ چلاتا رہا، پیغمبر آتے رہے، پھر ایک پیغمبر کو بھیجا جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے۔ اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو بھیجا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی حضرت ہاجرہ کو لے کر کے جب عراق سے نکلے ہیں اور عراق سے آپ نے اپنا سفر جب باندھا ہے ملک شام کی طرف، وہاں جانے کے بعد میں قیام فرمایا، پھر ایک اور بیوی اللہ نے آپ کو عطا فرمائی جس کا نام سارہ تھا۔ سارہ اور ہاجرہ، سارہ کو اس ملک شام میں چھوڑا، ہاجرہ کو ساتھ لیا، بچے کو ساتھ لیا، اور وادی ذی زرع کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چھوڑ دیا۔ قربانی کا وقت آیا، قربانی حضرت ابراہیم نے پیش فرمائی۔ قربانی کے بعد میں اللہ نے فرمایا بیت اللہ کی تعمیر کرنی ہے۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، بنیادیں پہلے سے موجود تھیں، بنیاد کے اوپر اس کی تعمیر کرنی ہے۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیٹے اسماعیل علیہ السلام نے بیت اللہ کی تعمیر کرنا شروع کیا۔ اب ضرورت اس بات کی تھی کہ اس کی تعمیر کو اوپر کیسے کیا جائے۔ یہاں تو
تو کوئی چیز ہے ہی نہیں جس سے اوپر چڑھا جائے اور اینٹ گارے کے ذریعے سے اس کو بلند کیا جائے. یہاں پہاڑ کی ضرورت تھی, یہاں ایسے سسٹم کی ضرورت تھی کہ جس کی بلند عمارتیں کی جا سکے. چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت سے ایک پتھر اتارا جس کو مقام ابراہیم کہا جاتا ہے. اگر آپ نے حج کیا یا عمرہ کیا تو آپ کو طواف کے بعد میں 2 رکعت پڑھنا ضروری ہو جاتا ہے. یہ مقام ابراہیم ہے جس کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا وہ پتھر آج بھی رکھا ہوا ہے جس کے اندر 2 پیر چھپے ہوئے ہیں. ابراہیم علیہ السلام اس کے اوپر اپنے دونوں پیروں کو رکھتے, یہ لفٹ کی طرح سے اوپر اٹھتا ہوا چلا جاتا. جہاں ضرورت گارے کی ہوتی, جہاں ضرورت مٹی کی ہوتی, جہاں ضرورت پتھر کی ہوتی, حضرت ابراہیم علیہ السلام وہاں رکھ دیا کرتے. یہ تعمیر ہونا شروع ہو گئی. جب تعمیر ہو گئی, ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم, دعا فرمائی اے ہمارے پروردگار ہماری طرف سے اس تعمیر کو قبول فرما. چنانچہ اللہ تعالیٰ نے قبول فرمایا. یہ اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا, اے ابراہیم پہاڑ کی بلندی کے اوپر کھڑا ہو جا اور اعلان کر, اور اعلان یہ کرنا ہے کہ گھر اللہ کا تعمیر ہو چکا ہے, اللہ کے گھر کی طرف آنا ہے, اس گھر کے لیے آنا ہے جو گھر ابراہیم نے تعمیر کیا. وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ. چنانچہ ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے اللہ سے, اللہ میری تو آواز بھی نہیں ہے, کیسے پہنچے گی پوری دنیا میں؟ 5,500 سال قبل کا واقعہ ہے. تقریباً 5,500 سال یا 5,000 سال پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ سے فرما رہے ہیں کہ اللہ کس طرح سے آواز جائے. موبائلوں کا کوئی سسٹم نہیں, کوئی وائرلیس کا کوئی سسٹم نہیں, کوئی مائک کا کوئی سسٹم نہیں, کوئی پہنچانے والا خطوں کا سسٹم نہیں کہ اللہ کیا جائے, کیسے پہنچایا جائے. اللہ نے فرمایا تیرا کام اعلان کرنا ہے, آواز لوگوں کے کانوں میں پہنچانا, اعلان کو لوگوں کے کانوں تک پہنچانا, یہ ہماری ذمہ داری ہے. چنانچہ ابراہیم علیہ السلام بیت اللہ کے قریب ایک پہاڑ کے اوپر کھڑے ہو گئے اور آپ نے اعلان فرمانا شروع کر دیا. چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اعلان کو جو کچھ لوگوں نے سنا, انہوں نے کہا لبیک لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک. چنانچہ اسی دوڑ سے لے کر کے اللہ نے فرمایا جو پیدل آنا چاہتا ہے وہ پیدل آئے, جو سواری سے آنا چاہتا ہے وہ بیت اللہ سواری سے پہنچے, جو ہوائی جہاز سے آنا چاہتا ہے وہ ہوائی جہاز سے پہنچے, جو پانی کے جہاز سے آنا چاہتا ہے وہ پانی کے جہاز سے پہنچے, جو پیدل آنا چاہتا ہے وہ پیدل پہنچے, جو اونٹ سے آنا چاہتا ہے وہ اونٹ سے پہنچے. لیکن اللہ کے گھر کا طواف کرنا, اللہ کے گھر کی زیارت کرنی, اللہ کے گھر کا حج کرنا, یہ اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے اوپر فرض قرار دے دیا ہے کہ جو اللہ کے گھر کے پہنچنے کی, اس کے گھر کے جانے کی استطاعت رکھتا ہے. استطاعت کا مطلب کیا ہے؟ استطاعت کا مطلب یہ ہے کہ وہ بدن کے اعتبار سے بھی مضبوط ہے. ایسا نہیں کہ لوگ اسے لے کر چل رہے ہیں, قسطوں پہ چل رہا ہے, قسطوں پہ سانس آ رہے ہیں, چلنا مشکل ہو گیا, نہ بندہ طواف کر سکتا ہے اور نہ وقوف عرفات کر سکتا ہے, نہ یہ مزدلفہ جا سکتا ہے, نہ یہ طواف زیارت کر سکتا ہے, نہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو احکامات پورا کر سکتا ہے. چنانچہ یہ قسطوں پہ چل رہا ہے آدمی, سانسیں قسطوں پہ آ رہی ہیں, اس بندے کے اوپر حج فرض نہیں ہے. ایک بندہ وہ ہے جو مالی اعتبار سے ہے, جسم بھی ہے, یہ جانے کی صلاحیت بھی رکھتا ہے, بندے کے اوپر حج فرض ہو چکا ہے. اگر حج نہیں کرتا یہ بندہ گناہگار ہو جائے گا. فرمایا نبی علیہ السلام نے بنی الاسلام علی خمس شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد الرسول اللہ اقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ. فرمایا نبی علیہ السلام نے اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے. نمبر 1 توحید, نمبر 2 نماز, نمبر 3 زکوٰۃ, نمبر 4 صوم رمضان یعنی رمضان المبارک کے روزے, نمبر 5 حج بیت اللہ یعنی جو بیت اللہ کے جانے کی استطاعت رکھتا ہے. یہ اسلام کے 5 رکن ہیں اور ان میں سے جو آخری رکن ہے وہ حج بیت اللہ ہے. اگر ہم میں سے کوئی حج نہیں کرتا فرض ہونے کے باوجود تو وہ شخص اسی طرح گناہگار ہے جیسے نماز چھوڑنے کا گناہگار ہے. اس لیے جن لوگوں کے اوپر حج فرض ہو چکا ہے وہ اپنے حجوں کو ادا کریں. اس سال نمبر نہیں آیا اگلے سال بھریں, اگلے سال نہیں آتا اس سے اگلے سال بھریں, مرتے دم تک بھرتے رہنا ہے. انڈیا میں ہوتا کیا ہے اور قریبی ممالک میں ہوتا کیا ہے, جب بالکل بڈھے ہو جاتے ہیں, شادیاں سب کی ہو جاتی ہیں, گھٹنوں میں جان نہیں رہتی, قسطوں پہ سانس آتے ہیں, گھٹنے پکڑ کر چلتے ہیں, چلو بھی چلو اب حج کو چلتے ہیں.
یہ کس کا حال ہے؟ 2-3 ملکوں کا حال ہے جو پڑوس میں ہے اور کچھ ہمارے ہیں۔ اس لیے میرے بھائیو شادی کی فکر نہ کریں کہ بچوں کی شادی ہو جائے گی جب جاؤں گا کیا پتہ زندہ رہا نہ رہا، کوئی ضروری تھوڑا ہی کہ زندہ رہ جائے گا۔ یہ ہے گارنٹی کوئی لکھوا کر لیا ہے اللہ تعالیٰ نے، سرٹیفکیٹ بنوا لیا ہے کہ یہ جب تک زندہ رہ سکتا ہے جب کہ اس کی بیٹوں کی شادی نہ ہو۔ اگر حج فرض ہو چکا ہے اور حج کا وقت بھی آ چکا ہے تو بیٹوں اور بیٹیوں کی شادی میں تاخیر کی جائے گی حج بیت اللہ کی شہادت حاصل کرنے کے لیے۔ مسئلہ یہی ہے، چاہے اپنے پاس سے کتنے مسئلے پھینکتے رہو۔ جو کہ میں ہے جب تک بیٹی کی شادی نہ ہو جائے کیسا حج؟ یہ حج مانا ہی نہ جائے گا۔ بیٹوں کی شادی نہ ہو جائے یہ کیسا حج؟ یہ تو حج مانا ہی نہیں جائے گا۔ اپنی طرف سے سیدھے سیدھے فتوے چل رہے ہیں، اس لیے مسئلہ معلوم کر لیا کریں کہ میرے اوپر اتنا مال ہے، میں الحمدللہ استطاعت رکھتا ہوں جانے کی، لہٰذا یہ مسئلہ ہے، کیا میرے اوپر حج فرض ہے یا نہیں ہے؟ اگر ہے تو پھر حج کی درخواست لگائی جائے، اللہ کے گھر کی زیارت کی جائے۔ ایک بات یاد رکھے، حج بیت اللہ کی سعادت جو بندہ حاصل کر لیتا ہے کبھی وہ غریب نہیں ہوتا۔ کبھی آپ یہ سمجھے 3 لاکھ روپے خرچ کرنے پڑیں گے، 4 لاکھ خرچ کرنے پڑیں گے، بتاؤ کتنے سارے پیسے خرچ ہو جائیں گے۔ تو یاد رکھیں حج بیت اللہ کرنے سے آدمی غریب نہیں ہوتا۔ اسی طرح سے اگر حج کی استطاعت نہیں ہے تو کم سے کم عمرہ تو کر لیں، اللہ کا گھر تو دیکھ لیں، اللہ تعالیٰ کا کتنا پیارا گھر ہے۔ وہاں جانے کے بعد میں آپ کو ایسے محسوس ہوگا یا اللہ یہی موت دیتے یہاں سے جانوں گا جی نہیں کرتا۔ انشاءاللہ آنے والے وقتوں میں اور آنے والے جمعہ میں اس سے متعلق تفصیلاً بات کریں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو بھی ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔